پہلی صورت ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان والا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، ایمان والا بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر وہ کام جس کے اندر نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ایمان والے کی دوسری نشانی ہے، بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تیسری نشانی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ چوتھی نشانی حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارتا ہے۔ پانچویں نشانی امانت اور وعدوں کی پاسداری کرتا ہے۔ چھٹی نشانی نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے۔ یہ 6 صفات اللہ رب العزت نے بیان کی، اور 6 صفات بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان 6 صفات کا حامل ہوگا کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور پھر اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس کو بنا کے رکھا ہے اور یہ اس کے وارث ہیں۔ یہ 6 صفات ہیں، جس کسی شخص کے اندر ہوں گی اللہ رب العزت نے اس سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کے مختلف مراحل میں جو پیدا فرمایا تو اس کی مختلف مراحل کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو پہلے ایک نطفے کی شکل تھی، کچھ بھی نہ تھا، ایک گندی بوند تھی، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آیا جمع و خون، جمے ہوئے خون سے اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے کو پھر اعضاء کے اعتبار سے درست کیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی۔ 7 مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا کیا ہے۔ کیا انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا؟ جس ذات کے سامنے انسان اتنی زیادہ سرکشی اختیار کیے ہوئے، کیا وہ اپنی آپ کو نہیں پہچانتا کہ اللہ نے کس دور کے اندر سے اس کو گزارا ہے؟ پھر رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے پچھلی مختلف اقوام کا ذکر کیا کہ پہلے بہت ساری قومیں آئی تھیں اور انہوں نے سرکشی اختیار کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو پاکیزہ رزق کا سب سے پہلا اثر، حلال مال کھاؤ گے، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ پڑے گا کہ تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرتا جائے، پاکیزہ رزق کھاتا جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان افراد کو اللہ رب العزت چند نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلے تو ایمان والوں کی وہ نشانیاں ذکر کی کہ جو ایمان والے کی نشانی ظاہری اعضاء کے اعتبار سے ہے۔ اب وہ نشانیاں ہیں جو باطنی اعتبار سے اللہ رب العزت کیفیات عطا کرتے ہیں۔ جو کوئی شخص بھی رزق کے اندر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں اپنا خوف عطا فرماتے ہیں، دل کے اندر ایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ جو کوئی شخص بھی اس طرح کی وہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے رازداری کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ایسا شخص بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کے نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رکوع نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ آخرت میں کامیاب انسان وہی ہوگا جس کی نیکی کا پلڑا اس کی گناہوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں گے، وہی کامیاب ہوگا۔ لہٰذا نیکی کرتے جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے جاؤ، اور اس کے اندر اللہ سے دعا مانگتے جاؤ۔ وہ دعا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے، آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ سورہ نور کی رکوع نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے زنا سے متعلق احکامات کو جاری کیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ آدمی زنا کرے اور زنا اس پر ثابت ہو جائے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے، اور اگر شادی شدہ آدمی پہ زنا کی الزام لگے اور اس کے بعد وہ ثابت ہو جائے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کہتے ہیں پتھروں سے اس کو مارا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔
پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ زنا کی تہمت پر زنا کے اوپر زنا کا اگر کسی کوئی شخص الزام لگائے تو اس کی لازم ہے کہ وہ دوسرے کے لیے جس پر زنا کا الزام لگا ہے اس پر 4 گواہوں کو پیش کرے. جب تک 4 گواہ نہ ہوں زنا کی حد جاری نہیں ہو سکتی، سزا نہیں لگ سکتی. اور اگر جس شخص نے زنا کا الزام دوسرے پہ لگایا اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو گویا اس نے زنا کی تہمت، جھوٹی تہمت لگائی ہے. لہٰذا ایسے شخص کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ اب اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم نے ایک مسلمان پر، ایک ایمان والے پر اتنی بڑی تہمت لگا دی. رکو نمبر 2 اور 3 میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی عطا فرمائی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بن المصطلق کے اندر شریک تھیں. وہاں سے واپس آ رہی تھی تو ان کا ایک ہار تھا جو گم ہو گیا تھا. اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر اس کو ڈھونڈنے کی کچھ کوشش کی، اور جب وہ کوشش کر رہی تھی مسلمان اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. ان کو پتہ نہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی ہیں. اب یہ یہاں پر اپنا ہار ڈھونڈ رہی تھی اور اسی درمیان میں قافلہ یہاں سے نکل گیا. اب پریشان تھی کہ کیا کروں، کیسے پہنچوں قافلے تک. پیچھے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ وہ پیچھے سے آ رہے تھے اور دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ مسلمانوں نے جہاں کہیں قافلہ کا پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پر کہیں کوئی ایسا تو نہیں کوئی چیز چھوڑ دی ہو، کوئی چیز وہاں پر گر گئی ہو، تو سب چیزوں کو جمع کرتے ہوئے لے کے آ رہے تھے. اسی اثنا کے اندر وہ یہاں پہنچے اور مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ام المؤمنین یہاں موجود ہیں تو ان کو اپنی سواری پہ سوار کیا اور خود پیدل اس سواری کو کھینچتے ہوئے مدینہ طیبہ لے آئے. واقعہ تو اتنا ہی تھا. اس واقعے سے منافقین کو ایک ہاتھ آ گئی، بات شرارت سوچ گئی ان کو. انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن کریم کے اندر 2 رکوع اتار دیے. ارشاد فرما دیا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ لوگ یہ تو صرف اور صرف تہمتیں لگا رہے ہیں، ان کا تو کام صرف تہمت لگانا ہے. یاد رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جو خبیث مرد ہوتے ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں، جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں. اللہ نے آپ کو کائنات کا سب سے پاکیزہ ترین ہستی بنایا ہے، لہٰذا آپ کی جو ازواج ہیں وہ بھی پاکیزہ ترین عورتیں ہیں دنیا کے اندر. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ افراد ان سے بری ہیں، اللہ نے ان کو بری کر دیا. اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو کوئی بھی بھولی بھالی مومن نیک عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کی جانب سے لعنت ہے. رکو نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے معاشرتی احکامات کو ذکر فرمایا. پہلا حکم دیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کے داخل ہو. بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کسی کے بھی گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لی جائے. شریعت نے کہا اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پہ آ کر سنت یہ ہے کہ 3 بار سلام کرے. پہلی بار سلام کا جواب مل جائے تو اندر داخل ہو جائے، دوسری بار مل جائے تو داخل ہو جائے، تیسری بار مل جائے تو داخل ہو جائے، تیسری بار نہ ملے تو وہاں سے لوٹ جائے. سلام کی جگہ اگر سلام کر سکے تو سب سے اچھا، لیکن آج کل چونکہ سلام کی آواز گھروں کے اندر نہیں آتی، اب پکے مکانات بن گئے ہیں تو اجازت ہے بیل بجا لی جائے، نوک کر لیا جائے. لیکن حکم وہی ہے 3 بار تک دستک دی جائے. تیسری بار بھی اگر جواب نہ ملے تو اس کے بعد خاموشی سے آ جانا چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیل کے اوپر، گھنٹی کے اوپر، بٹن کے اوپر انگلی رکھتے ہیں تو اس وقت تک انگلی نہیں اٹھتی جب تک کہ سامنے والا دروازہ نہ کھول دے. ہمیں تو نہیں پتا اندر کون کس حال کے اندر ہے، کس حال کے اندر اس وقت میں موجود ہے، آرام کر رہا ہے نہیں کر رہا.
تو شریعت نے حکم دیا 3 بار تک تمہیں اجازت طلب کرنے کی اجازت ہے، تیسری بار بھی اجازت نہ ملے تو اب لوٹ آؤ، پہلا حکم۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ مرد اور خواتین دونوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نگاہ، یہ آنکھ ذریعہ ہے انسان کے لیے زنا کے دروازوں کے کھلنے کا۔ جو شہوات سے متعلق خیالات دل کے اندر آئیں اور شرمگاہ اس کے اوپر عمل کر لے، اس کی بنیادی طور پہ وجہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھ ہوا کرتی ہے۔ شہوات سے متعلق جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں کا سارا خلاصہ نکالا جائے، لب لباب نکالا جائے تو وہ لب لباب انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اور تیسرا حکم دیا عورتوں کو کہ محرموں کے سوا کسی کے سامنے اپنے چہرے کو نہ کھولو۔ چوتھا حکم دیا کہ نکاح والی زندگی گزارو، جب نکاح کی عمر ہو جائے تو نکاح کرو، نکاح کے اندر دیر نہ کرو۔ اور پانچواں حکم ارشاد فرمایا کہ حیا والی زندگی گزارو، پاک دامنی والی زندگی گزارو۔ رکو نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی کہ ایمان والے افراد وہ ہیں کہ جن کی تجارت، جن کا خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وہ تجارت کے اندر لگے ہوں، ان کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں، ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ رکو نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور قدرت کا بیان کیا، اور رکو نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر ایک ایمان والے کو زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو فوراً کہہ دے سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کر لی۔ لہذا سمعنا و اطعنا، سنو اور اس کے مطابق عمل کرو، اس کی زندگی گزارو، اس طرز پر زندگی گزارو۔ رکو نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے معاشرتی اعتبار سے ایک اور حکم نازل کیا کہ گھر کے اندر بھی پردہ اختیار کرنا ہے، اور مردوں کو، عورتوں کو حکم دے دیا کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے، اب بالغ ہو جانے کے بعد اس اولاد کو اس بات کی تربیت دو کہ تمہارے اپنے کمرے کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ اولاد بھی تم سے اجازت طلب کرے، بغیر اجازت کے تمہارے کمرے کے اندر داخل نہ ہو۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے اس سورہ نور کے آخر میں بڑا اہم حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اجتماعی کاموں کو اپنے ذاتی کاموں کے اوپر ترجیح دو۔ جب کبھی بھی کسی اجتماعی کام کی ذمہ داری تم پہ لگ جائے تو اس کو اپنی انفرادی کاموں پر، اجتماعی کاموں کو انفرادی کاموں کے اوپر فضیلت دو۔ کسی بھی معاملے کے اندر اگر تمہاری کوئی ذمہ داری لگ جائے تو اس ذمہ داری کو 100% پورے کرنے کی کوشش کرو۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی اس ذمہ داری سے رخصت لینے کا وقت آ جائے، کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے، کوئی بہت مجبوری آ جائے جس کی وجہ سے اس اجتماعی ذمہ داری سے تمہیں دور ہونا پڑے، تھوڑے وقت کے لیے کسی وقت پہ تمہیں رخصت ہونا پڑے، تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیے بغیر رخصت نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کرو۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی بڑی عجیب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اجازت طلب کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت دے دیں، اس اجازت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے اور تمہیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے باوجود اس کے کہ تمہیں اجازت مل گئی ہے، اس اجازت کے باوجود تم نے اپنے ذاتی کام کو اجتماعی کام کے اوپر فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کسی شخص کو کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری لگا دی جائے، اس کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کرے، اپنے آپ کو اس بات کا قابل سمجھے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے فلاں ذمہ داری میرے اوپر لگی ہے تو اللہ نے مجھے ذمہ دار سمجھا ہے تو اس چیز کے لیے قبول کیا ہے، میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کروں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو متنبع فرمائیں گے اپنے اس کے تمام اعمال کے اوپر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا
وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.